واہ! یہ تعریف کرنا جسے کہتے ہیں تعریف، سبھی ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ جب تک معرفت نہ ہو تعریف صحیح نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعریف کے لیے معرفت ضروری ہے۔ لوگوں کا بھی عجیب حال ہے، تعریف کے لیے جو سب سے اچھا لفظ استعمال کیا ہے، تو ویسے بہت سارے لفظ ہیں جو تعریف کے معنی میں آتے ہیں۔ حمد، مدح، منقبت، اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں، اور مخصوص کہ حمد کس کے لیے، نعت کس کے لیے، یہ اصطلاح میں ایک فرق کر دیا گیا۔ آج تک حمد کی جو تعریف کی گئی ہے وہ میرے سمجھ سے باہر ہے۔ جس کتاب میں دیکھو وہی تعریف، دو الفاظ ہیں، هو الثناء علی الجمیل الاختیاری، اس کے آگے دے اختیاری خوبی پہ تعریف کرنا، یہ حمد ہے۔ تو کسی کی اختیاری خوبی پہ آپ نے تعریف کی، اب اختیاری خوبی کیا چیز؟ اس کو میں اتنے آسانی سے سمجھاؤں، اختیاری خوبی کسے کہیں گے؟ انسان کے اندر کچھ خوبی اختیاری ہوتی، کچھ غیر اختیاری ہوتی۔ اختیاری خوبی وہ ہے جس کے حاصل کرنے میں آپ کو کچھ کوشش کرنی پڑے، اور جس خوبی کو حاصل کرنے میں آپ کو کوئی کوشش کرنی نہ پڑے وہ غیر اختیاری۔ علم، فن، ہنر، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اس کو آپ اختیار نہ کریں تو کہیں۔ اور انسان کا حسن و جمال، قد و قامت، خد و خال، یہ غیر اختیاری، جس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ اب اس تعریف کے بعد آپ اور چوکنا ہوں گے کہ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی اختیاری خوبی کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو اس نے اپنے اختیار سے حاصل کیا ہو؟ اور جب اختیار سے نہیں حاصل کیا تو اختیاری خوبی کیا ہوئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے ہمارے اپنے لفظوں کی بے چارگی کا پتہ چلتا، اس لیے کہ خدا تو ہر وقت اپنے تمام صفات کمالیہ سے موصوف، ایک بھی صفت اس نے اپنی کوشش سے نہیں لی، اس لیے کہ جو چیز لی جاتی ہے پہلے نہیں ہوتی، تو وہاں کیا اختیاری خوبی؟ تو اب اختیاری خوبی کو کسی معنی میں صحیح کرنے کے لیے آپ کو یہ کہنا پڑے گا، اختیاری خوبی اسے کہیں گے جس میں کسی کی عطا کا دخل نہ ہو، چاہے اپنی کوشش ہو یا نہ ہو۔ صحیح، صحیح، درست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا نام کر دیا ہم۔ تو بس جو کسی کی اختیاری خوبی پر تعریف کرے ہم، واہ! میں ہر تعریف کو حمد نہیں کہوں گا۔ کفار و مشرکین اگر خدا کی تعریف اس کی اختیاری کوئی بھی تو یہ حمد ہے، کیا یہ حمد کوئی قابل تعریف ہے؟ تو حمد کے معنی میں ایک کمی مجھے محسوس ہو رہی کہ هو الثناء بالجمیل الاختیاری مقرون بالمحبت، ایسی تعریف جس سے محبت وابستہ ہو۔ محبت بغیر ایمان نہیں ہوتی، ایمانداروں کی تعریف ہی حمد ہے، غیروں کی تعریف حمد نہیں۔ وہ لغت والے کچھ بھی کہیں، مگر اس لفظ کی کمی مجھے محسوس ہوتی ہے یہاں۔ اور تعریف کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ معرفت، آپ یہ بتائیے، آپ نے اپنے کو پہچانا، چلیے صاحب اپنے کو بتا دیجیے،
ابھی کوئی شخص اپنے کو نہیں پہچان سکا، تو جس عقل سے آپ اپنے کو نہ پہچان سکیں اس عقل سے آپ نے خدا کو کیا پہچانے؟ پہلے تو اپنے کو پہچانو، حالانکہ اس میں اشارہ تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پہلے اپنے کو پہچانو۔ تو آدمی اپنے کو بھی نہیں پہچان سکتا، بھئی پہچاننے کے کتنے طریقے ہیں؟ دیکھ کر، چکھ کر، سوچ کر، سن کر، یہی سب طریقے پہچاننے کے۔ اپنے کان سے سنا، کچھ اپنی زبان سے چکھا، تو انسان خود اپنے کو نہیں پہچان سکا۔ جو اپنے کو نہیں پہچان سکا تو ان کو کیا پہچانے گا جو خود ہی حجاب عظمت میں چھپے ہوئے ہیں؟ اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، میرے سارے محبوبین، میرے سارے اولیاء میری قبا کے ماتحت ہیں، میرے سوا ان کو کوئی نہیں پہچانتا، میرے سوا ان کو کوئی نہیں پہچانتا۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ ذرا سا غیر و رب کا لفظ تھا، حضور نے کہا میرے رب کے سوا، میرے رب کے سوا ایک ہے اپنے علم سے پہچاننا، ایک ہے رب کے علم سے پہچاننا، ایک ہے رب کے علم سے پہچاننا، ایک ہے اپنے علم سے پہچاننا، ایک اس کی سماعت سے سننا، ایک اپنی سماعت سے سننا، ایک رب کی بصارت سے دیکھنا، ایک اپنی بصارت سے دیکھنا۔ تو خالق کی بصارت مخلوق میں آ نہیں سکتی، خالق کی سماعت مخلوق میں آ نہیں سکتی، تو نہ اس جیسی پہچان آ سکتی، نہ اس جیسی پہچان آ سکتی ہے۔ تو میرے رب کے سوا مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا۔ اب ادب سے سرکار سے پوچھے، سرکار کیا آپ نے بھی اپنے کو نہیں پہچانا؟ اس لیے کہ رب کے سوا میں تو یہ بھی آ گئے، رب کے سوا میں یہ بھی آ گئے، کیا آپ نے بھی نہیں پہچانا؟ ذرا سا خود ما عرفنا کا حق معرفتک، جیسا حق ہے میں نے رب کو نہیں پہچانا۔ اس جملے کے اندر یہ اشارہ ہے کہ جو اپنے کو پہچانتا ہے وہ رب کو پہچانتا ہے، جو اپنے کو کما حق نہ پہچان سکے وہ رب کو بھی کما حق نہیں پہچان سکتا، کما حق نہیں پہچان سکتا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کیا آپ نے پہچانا؟ اپنے کو آپ نے پہچانا، یہ ولیوں سے گئے، وہ ولیوں کیا انہوں نے اپنے کو پہچانا؟ ارے وہ تو اپنے کو اپنی نظر سے دیکھیں گے نا، وہ اپنی نظر سے دیکھیں گے تو ان کی نظر میں جو کچھ رہے گا اتنے ہی تو جانیں گے۔ رب کی نظر تو اور ہے، اس کا علم تو اور ہے، اس کی سماعت تو اور، اس نظر سے دیکھنا اور چیز ہے، پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ تو اب سرکار کہتے ہیں سنو، معرفت کے اتنے درجے ہیں کہ اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ارے تم دیکھو، اگر میں اس بشری دنیا میں لباس بشری میں رہ کر کے اپنے کو دیکھ سکتا تو مجھے اوپر کیوں بلایا گیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ رئیس المحققین۔ لباس بشری میں رہ کر اگر میں اپنی حقیقت کا مشاہدہ کر سکتا، اگر میں اپنے جمال حقیقی کو دیکھ سکتا تو مجھے اوپر کیوں بلایا گیا؟ اے محبوب، لباس بشری میں رہ کر تم نہیں جانو کہ تم کیا ہو، تمہارا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ تو اے محبوب آؤ آؤ آؤ، دنا فتدلّا فقال قاب قوسین او ادنیٰ، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، نبی نے اپنے رب کی آیت کبریٰ کو دیکھا، وہ آیت کبریٰ خود یہی تھے، وہ آیت کبریٰ یہی حقیقت محمدیہ تھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے کو دیکھنا کتنا مشکل،
اپنے کو دیکھ رہا مشکل ہے تو رسول کی حقیقت کو دکھانے کے لیے معراج کرائی گئی، اور آؤ محبوب دیکھو تم کیا ہو، بیچ میں کوئی نہ ہو، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، کوئی بیچ میں نہ ہو، اور میں تمہیں دکھا دوں تمہارا مقام کیا ہے۔ اس مقام پر بھی پہنچ کر میں کہوں گا کہ رب کا علم اور ہے، مصطفیٰ کا علم اور ہے، رب کی نظر اور ہے، مصطفیٰ کی نظر اور ہے۔ یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ خدا جس علم سے ہمیں جانتا ہے ہم بھی اپنے کو اسی علم سے جانتے ہیں، یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ خدا جس بصارت سے ہمیں دیکھتا ہے اسی بصارت سے ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ خدا اپنے محبوبوں کو اصلی جمال کو دکھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اپنے دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، اپنے دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے تو ان کو ان سے بھی چھپا دیا، ان سے بھی چھپا دیا کہ جو میں دیکھوں میں وحدہ لا شریک ہوں تو اسے دیکھنے میں بھی وحدہ لا شریک ہوں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ حق 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 صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کر دی، طبیعت تھوڑی ناساز ضرور ہے مگر انشاءاللہ اسی ذکر میں شفا۔ اللہ اے محبوب کہہ دو یہ سارے سمندر جو سمندر کلمات رب کو لکھنے کے لیے روشنی ہو جائے، سارے سمندر خشک ہو جائیں گے اور کلمات رب کو لکھا نہیں جا سکتا۔ اور ایک جگہ اور بھی، ایک ہی نہیں 7 سمندر، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا لو اور 7 سمندر کی روشنائی کلمات رب کو لکھ نہیں سکتے، لکھا نہیں جا سکتا۔ یہ کلمات رب کیا چیز؟ کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ۔ تو قرآن ہی سے ایک نظیر لے لو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہے اور اس کا کلمہ۔ یہ مسیح کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اسباب و وسائل سے ہٹ کر ظاہری عادات و اطوار سے الگ ہو کر کے لفظ کن کی ان کی پیدائش ہوئی، اس لیے یہ کلمت اللہ کن سے، یعنی جس کی پیدائش ظاہری اسباب سے نہ ہو، ظاہری جو عادات و اطوار ہو اس سے ہٹ کے ہو، صرف لفظ کن کی جلوہ گری وہاں ہو تو وہ کلمت اللہ۔ یہ تو اصول بن گیا۔ تو دیکھو نبی کی ذات کا وجود تو ہوتا ہے ویسے ہی ظاہری اسباب کے تحت، مگر اس کو جو نبوت ملتی ہے وہ کسی محنت کا ثمرہ نہیں، وہ لفظ کن والی بات۔ نبوت کسی کوشش سے نہیں ملتی، تو ہر نبی کی نبوت کلمت اللہ
ہر رسول کی رسالت کلمۃ اللہ، اس لیے کہ کوئی نبی ایسے نہیں بنتا. تو سارے انبیاء کیا ہوئے؟ کلمۃ اللہ. حضرت عیسیٰ کی تو ایک مثال دی گئی ہے. سارے انبیاء کیا ہوئے؟ یہ سب کلمۃ اللہ. اور پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں، نبی کا ہر معجزہ کلمۃ اللہ. نبی کا ہر معجزہ کلمۃ اللہ. معجزہ کوئی اپنے اختیار سے نہیں دکھاتا، بلکہ جب دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے تو امر رب سے وہ چیز واقع ہوتی ہے، وہ الگ ہٹ کر کے. تو ہر معجزہ نبی کا کلمۃ اللہ. ہر کمال جو وہاں سے ملا اپنی کوشش سے نہیں ملا. نبی کا کوئی کمال اپنی کوشش سے نہیں ملتا. وہ علم بھی وہیں سے لاتا ہے، اختیار بھی وہیں سے لاتا ہے، قدرت بھی وہیں سے لیتا ہے. تو نبی کی ہر صفت کلمۃ اللہ. نبی کی ہر صفت کلمۃ اللہ. ان کا ہر معجزہ کلمۃ اللہ. اور سنو، یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ بھی اپنے نبی کا معجزہ. تو ہر ولی کلمۃ اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کلمۃ اللہ ان کی کرامت ہے، کلمۃ اللہ. جناب والا، چاہے وہ مخدوم سمنانی ہو، چاہے وہ شیخ گجراتی ہو، چاہے وہ امام احمد رضا ہو، یہ نبی کے عشق میں ایسا نبی کے اندر ضم ہو گئے کہ اب نبی سے جدا کر کے ان کو دیکھا نہیں جا سکتا. اسی نبی کا معجزہ بن گئے، اسی نبی کے فضل بن گئے، اسی نبی کا کمال بن گئے. تو یہ سب کلمۃ اللہ. جب سب کلمۃ اللہ ہے تو اب بتائیے، ایک ایک کلمے کو آپ نے الگ الگ کر لیا نا. ایک ایک کلمے کو الگ. کلمات اللہ کون؟ ایک ایک کلمے کو آپ نے الگ کر لیا. اٹھائیے ذرا سا آپ خیال کیجئے. 17-18 نبیوں کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اے محبوب دیکھو، یہ سارے گروہ انبیاء کے لوگ ہیں. اللہ نے انہیں آراستہ کیا، باکمال کیا، خوب سجایا، ان کو ہدایت سے نوازا. آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے. تو پیروی کریں. نبی آخر الزمان کس چیز سے پیروی کریں؟ جو ناسخ ادیان و ملل ہو، وہ کس چیز سے پیروی کریں؟ مسائل و احکام میں پیروی کرتے ہیں تو ناسخ نہیں رہتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عقائد میں پیروی کرتے ہیں تو مقلد ہو جاتے ہیں. آخری نبی مقلد نہیں ہے، وہ ناسخ ہے. سبحان اللہ. جب وہ ناسخ ہے تو یہ اعمال و اطوار میں پیروی کیسے کرے گا؟ پتہ یہ چلا یہاں احکام و شرائع مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے کمالات کو ان میں چھینٹ دیا ہے، تم اکٹھا کر لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تم اللہ. اکٹھا کر لو، سارے کمالات کو اپنی ذات میں جمع کر لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارے کمالات کو اپنی. اس لیے مفسرین نے بھی یہی بات کہی. ان اللہ تعالی امر نبیہ ان یقتدی بہم وجمع له جمیع الخصال المحمودة المتفرقة فیہم فثبت بهذا البیان انه افضل الانبیاء لما اجتمع فیہ جمیع الخصال المحمودة كانت متفرقة فی جمیعہ. یعنی نبی سے کہا گیا کہ سارے کلمہ یعنی سارے انبیاء کو اوصاف تم اپنی ذات میں کر لو. مجھے پھر سوال پیدا ہو گیا، نبی خود کرے یا خدا کرے؟ نبی کو حکم دیا جا رہا تم کر لو. کیا کوئی کسی کی صفت لے سکتا ہے؟ آپ کے اندر صبر ہے، میں وہ صبر لینا چاہوں لے لوں گا. آپ کے اندر شکر ہے تو کیا میرے لیے مل جائے گا؟
ارے علم میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جا کے پڑھو اسے، تھوڑا علم لے لو، مگر صبر اور شکر تو ہم آپ کے پاس پڑھ کے بھی نہیں لے سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ ہم تو کچھ لے ہی نہیں سکتے۔ لے لو محبوب، لے لو، دینے والا خود دے رہا ہے، اور جامع کمالات بن محبوب سے لے لو۔ اس لیے جب کوئی دیتا ہے تو اپنی مرضی سے جتنا چاہے اتنا دیتا ہے، اور جب لینے والا کوئی لیتا ہے، جب لینے والا اور پوری اجازت ہو جتنا چاہو لے لو، تو چھوڑیں گے کیا؟ وہ چھوڑیں گے کیا؟ لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ رسول میں حسن یوسفی ہے، رسول میں صبر ایوب ہے، یہ پوری تعریف نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پوری سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکٹھا ایک وصف دے کر کے بھی رسول کی ذات مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ ارے بھائی، بلکہ رسول کے پاس یہ صفت اور اعلیٰ پیمانے پر ہے، سبحان اللہ، یہ اعلیٰ پیمانے پر ہے۔ حضرت کلیم نے ضرور پتھر سے پانی نکالا، مگر میرے نبی نے انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکال دیا۔ یہ ضرور ہے، حضرت مسیح نے مردے کو زندہ کیا، مگر میرے نبی نے بے روح کنکری سے کلمہ پڑھا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و تصلی علیہ۔ حضرت کریم کو شرف ہم کلامی ضرور حاصل ہے، شرف ہم کلامی ضرور حاصل ہے۔ میرا محبوب شرف ہم کلامی کے لیے عرش معلیٰ پہ نظر آ رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر صفت اعلیٰ درجے کی ان میں ہے، تو صفت کی جو بنیاد ہے، تو اے محبوب ان سب کو لے لو، یہ اللہ کا کلمہ ہے اور تم اللہ کے کلمات ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سبحان اللہ، حضور قبلہ رئیس المحققین۔ سبحان اللہ، اب جب اللہ کے کلمات یہ ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب قرآن کہتا ہے ان کی تعریف کیوں کرو گے؟ یہ کلمات اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان قل اللہ۔ لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی۔ نبی کے اوصاف کو یہ قابل رقم ہی نہیں، یعنی مطلب یہ ہے اس کو لکھا ہی نہیں جا سکتا، کتنا بھی تم لکھتے جاؤ، نبی مسلسل عروج پہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، مسلسل عروج پر ہے۔ لہٰذا نبی کی تعریف آپ کر نہیں سکتے کلمات رب۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ سب تو کلمات ہیں نا، اور خدا نے جو خود کہا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ، تو یہ صلاۃ جو ہے یہ خدا ہی کا تو کلمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی تھا نا، یصلون علی النبی، یصلون کے معنی تعریف و توصیف بھی ہے۔ خدا نبی کی تعریف و توصیف کر رہا، کب سے کر رہا؟ ازل سے کر رہا، کب تک کرے گا؟ ابد تک کرے گا۔ اس لیے یہ یصلون کا لفظ ہے، یہ نہ ماضی کا لفظ ہے نہ حال کا، یہ مستقبل کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماضی حال سے کٹ جاتا ہے، حال اور مستقبل سے کٹ جاتا ہے، مستقبل کو کاٹنے والا کوئی نہیں، مستقبل کو کاٹنے والا کوئی نہیں۔ تو وہاں سے جو درود کا سلسلہ ہم اس کو شمار ہی نہیں کر سکے، لکھ کیا سکیں گے؟ سبحان اللہ۔ اور جو یہ سارے اولیاء کرام، یہ سارے بزرگان دین، یہ سب نبی کا کمال ہے۔ سبحان اور اللہ، جب یہ نبی کا کمال ہے تو کس کی بات کتنا لکھو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا لکھو گے؟ تو واقعی قرآن نے جو بات کہی صحیح کہی ہے کہ 7 سمندر کی روشنی ہو جائے اور سارا درخت، سارے کائنات کا درخت کو بنا لو تم قلم، مگر تم نبی کی تعریف و توصیف لکھ سبحان نہیں سکتے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ یہ کہہ کر کے آپ اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیں کہ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا وہ تیرا حسن ہو گیا محدود۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔